دور مشرق میں 3 مجوسی آسمان میں ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ نیا ستارہ کسی بڑے بادشاہ کے پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ وہ اپنے سفر کا سامان لے کر اس ستارے کے پیچھے روانہ ہو گئے تاکہ اس پیدا ہونے والے بادشاہ کو ڈھونڈ سکیں۔ لمبا سفر کرنے کے بعد وہ تینوں مجوسی یروشلم میں ہیرودیس بادشاہ کے محل پہنچ گئے۔ انہوں نے ہیرودیس بادشاہ سے کہا، ہم ایک نئے پیدا ہونے والے بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم نے اس کا ستارہ آسمان میں دیکھا ہے۔ وہ بادشاہ کہاں ہے؟ ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہیرودیس بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے کاہن کو بلا کے اس سے پوچھا، یہ کون سا بادشاہ ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں اور یہ کہاں پیدا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، بیت لحم میں۔ ہیرودیس بادشاہ نے ان تینوں مجوسیوں کو واپس بلایا اور ان سے کہا، جاؤ اس بچے کو ڈھونڈو، اور جب وہ تمہیں مل جائے تو مجھے بھی آ کر بتانا تاکہ میں بھی اس کی عبادت کر سکوں۔ لیکن ہیرودیس بادشاہ کے دل میں مکر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا بادشاہ پیدا ہو۔ تینوں مجوسی محل سے نکلے تو وہی ستارہ انہیں آسمان پر چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس ستارے کے پیچھے چلنے لگے اور ستارہ انہیں بیت لحم تک لے گیا۔ ستارے ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر جا کر رک گیا، وہی جگہ جہاں پر مریم اور یوسف تھے۔ اس رات مریم نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا۔ اس نے اسے کپڑے میں لپیٹا اور چڑھنی میں لٹا دیا، کیونکہ ان کے پاس سرائے میں رہنے کو جگہ نہ تھی۔ آسمان فرشتوں سے بھر گیا اور وہ خوشی کا گیت گا رہے تھے، خداوند کی تمجید بلندیوں پر ہو اور زمین پر ان لوگوں کے لیے امن جن سے وہ راضی ہے۔ وہ مجوسی اس جگہ پہنچ گئے۔ انہوں نے بچے کو دیکھا اور اس کے سامنے سجدہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنے تحفے نکالے، سونا، مر اور لوبان، اور خوشی سے سکون کے ساتھ واپس چلے گئے۔ لیکن وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس واپس نہ گئے، کیونکہ خواب میں فرشتہ نے ان کو بتایا کہ اس کے پاس واپس نہیں جانا۔ مریم اور یوسف نے اس بچے کو پیار سے دیکھا۔ انہیں معلوم تھا یہ بچہ خدا کا وعدہ ہے جو دنیا کے لیے نجات کا نور ہے۔